صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک لہ کے لیے. درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ساقی کوثر امام الانبیاء خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مختصر حمد اور صلات کے بعد آئیے ہم اپنے دلوں کو اپنے رب کے لیے خالص بنا دیں. ایسا دل ہو جس میں رب العالمین کی یادیں ہوں، اللہ کی محبت ہو، اخلاص ہو، سچائی ہو. رب العالمین کی یادوں میں یہ زندگی اس طرح بسر ہو کہ پھر اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی تکبر نہ ہو، کسی قسم کا کوئی غرور، کوئی انا پرستی، کوئی مطلب پرستی اور خود غرضی نہ ہو. صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے کہا میرے صحابی تم کہو فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. میرے صحابی تم کہو میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف متوجہ کر دیا. کیا مطلب؟ میرا چہرہ میرے مالک کی طرف متوجہ ہے، میرے خالق کی طرف متوجہ ہے، میرا چہرہ میرے رب کی طرف متوجہ ہے. مجھے سنائی وہی دیتا ہے جو میرا اللہ کہتا ہے، مجھے قانون وہی نظر آتا ہے جو میرے اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. میری زندگی، میرے وجود اور میری ذات پر اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو میرے رب کا چلتا ہے. اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے چہرے کو اپنے رب کے لیے مطیع کر دیا. آگے فرمایا کہو وتخلیت، میں نے رب کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. کتنے گناہ تھے اسی زندگی میں، کتنی نافرمانیاں تھیں اسی زندگی میں، کتنے تعلقات تھے جو گناہ پر مشتمل تھے، کتنے تعلقات تھے جن میں شرک نظر آتا تھا، کتنی ادائیں تھیں جن میں نافرمانیاں تھیں. وتخلیت، میرے رب میں نے اپنا چہرہ بھی تیرے لیے مطیع کر دیا ہے اور تیری رضا کی خاطر میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں. اللہ کے لیے کیا ہمیں بھی کچھ چھوڑنا آیا ہے؟ کبھی اس سوچ سے گناہ چھوڑ دیا ہو کہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے مالک کو پسند نہیں ہے، میں حرام نہیں کھاتا، میرے رب کو پسند نہیں ہے. اے میرے صحابی تم کہہ دو وتخلیت، میں نے جب رب کی ذات کا کلمہ پڑھ لیا تو جس چیز سے میرا رب ناراض ہوتا ہے آج سے اس کو الوداع کہہ دیا. اتنے رب سے خالص بن جاؤ، اپنے مالک سے اتنے سچے ہو جاؤ
اپنے پروردگار سے اتنی وفائیں کرو کہ کوئی کردار زندگی میں ایسا نظر آئے، سمجھ میں آئے کہ میرا رب اس پر ناراض ہوگا۔ میرے صحابی تم کہہ دو وتخلیت، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا پروردگار کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ مخلص لوگ تو ایسے ہوتے، رب کے وفادار تو ایسے ہوتے، اللہ سے وفائیں کرنے والے لوگ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، کیا ہمارے دلوں میں وہ خلوص ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں وہ سچائی ہے؟ کیا ہمارے دل کا ایسا گہرا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے؟ میرے بھائیو، اگر ہم نے اپنے دلوں کا احتساب نہ کیا تو سب کچھ بگڑ جائے گا، اور اتنا بگاڑ آئے گا کہ پھر اصلاح ناممکن ہو جائے گی۔ پھر ظاہر کتنا بھی اچھا ہو، باطن خراب ہے تو ظاہر کی اچھائی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر کا کوئی تہجد گزار ہو، اگر دل میں گناہ رکھے ہوئے ہیں تو ظاہر کے تہجد سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ باطن کا کوئی ظالم بن چکا ہے تو ظاہر کی خوبصورت تلاوت سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ باطن کے کرداروں میں خباثت ہے، پلیتی ہے، نجاست ہے، تو اللہ کی قسم ہے ظاہر کی پاکیزگی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار اس پورے وجود میں ایک ٹکڑا ہے، ایک عضو ہے، ایک جسم کا حصہ ہے، فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ سنور جائے، وہ نکھر جائے، وہ پاکیزہ ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے، وہ رب سے مخلص ہو جائے، وہ رب سے سچا ہو جائے، اس میں پاک دامنی آ جائے، اس میں عفت آ جائے، اس میں تقوی آ جائے، ان صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا وجود درست ہو جائے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ پلید تو سارا جسم پلید، اگر وہ گنہگار تو سارا جسم گنہگار، اگر وہ ریاکار تو سارا جسم ریاکار، اگر اسی میں تکبر ہے تو سارے وجود میں تکبر آ جائے گا۔ ان فسدت فسد الجسد کلو، اگر وہ خراب ہے تو تمہارا سارا وجود خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، خبردار وہ عضو دل ہے۔ فیصلے تو یہاں ہوتے ہیں، فیصلے تو اسی پر ہوتے ہیں۔ انقلاب آئے گا تو یہاں سے آئے گا، خرابی پیدا ہوگی تو یہاں سے پیدا ہوگی۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے، اگر دل پلیت ہے نا تو آنکھ کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی، اگر دل پلیت ہے تو زبان کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی، اگر دل پلیت ہے معاف کرنا پھر یہ سندے کام کے نہیں ہیں، اگر دل میں تکبر ہے پھر یہ تلاوتیں، یہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ آئیں اصلاح کی ابتدا کریں، اس دل کو رب کے لیے خالص کریں، اس دل کو رب کی محبت سے بھر دیں، اس دل کو سچائی سکھائیں، سب سے پہلے اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ۔ اسی لیے کہتے ہیں، یاد رکھیں، اس جہان کا سب سے مشکل کام اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ نمازیں پڑھنا بھی آسان، روزے رکھنا بھی آسان، زکوٰۃ حج کے کام بھی آسان ہیں، سب سے مشکل کام اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اپنے دل کو درست کرنا ہے۔ اس دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، ایک تم جانتے ہو اور دوسرا تمہارا رب جانتا ہے، بس باقی کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کا اپنا رازدار بھی نہیں جانتا، ہمارے والدین بھی نہیں جانتے، ہماری اولاد بھی نہیں جانتی، جن کے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ بسر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دل کو تمہارا رب جانتا، اس دل کو پھر اسی رب کے لیے کتنا سنوارتے، جس رب کی نظر ہر لحظہ آپ کے دل پر کہ اس میں کیا ہے، ہم نے اس رب کے لیے اس کو کتنا سنوارا ہے، یہ کیسا نظر آتا ہے، ہم نے کتنا اس کو سنوارا ہے،
اس میں کتنی خوبیاں ہیں. ہمارا رب دیکھ رہا ہے. رب کی نظر کے لیے ہم نے اس کو کتنا سنوارا ہے. اللہ کے بندو ہم کتنے نادان ہیں. دنیا کی نظر پڑتی ہے نا چہرے پہ, اس کو کتنا سنوارتے ہو, اس کی کتنی خدمت کرتے ہو, اسے کتنا اچھا بناتے ہو, اسے کتنا خوبصورت بنانے کی جستجو کرتے ہو. ایک تنکے جتنا, ایک ذرے جتنا, ایک ادنا عیب بھی نظر نہ آئے. ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ادنا عیب بھی چہرے میں نظر نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے. کہتے ہیں نا لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے کہ اس چہرے پہ عیب ہے. رب کے بندے, دنیا کو تمہارا چہرہ نظر آتا ہے, سبھی عیب ختم کر دیتے ہو, اور وہ اللہ جس کی نظر تمہارے دل پر ہے, اس رب کی نظر کے لیے اپنے دل کو کتنا سنوارتے. یہ کتنا پلیت ہے, اس میں کتنی نافرمانیاں ہیں, اس میں کتنے گناہ ہیں, اس میں کتنے جرم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں کیا ہے. وہ دیکھتا ہے میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ ظاہر کا جو سر بسجود ہے, یہ ماتھا رب کے سامنے ٹیکنے والا, یہ رب کے راستے میں اپنے مال کو لٹانے والا, اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے اور ساتھ میں اس کو بھی دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. میرے بھائیوں, ہم نے اپنے دلوں کو اپنے رب کے لیے کتنا سنوارا ہے. ہم کتنے خالص ہیں, ہم کتنے مخلص ہیں. سبھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں, دیندار بھی کہتے ہیں, بے دین بھی کہتے ہیں, سبھی کہتے ہیں کہ ملاوٹ کسی کو پسند نہیں آتی. ملاوٹ کسی کو پسند نہیں آتی. ایک ذرے جتنی ملاوٹ کسی کو پسند نہیں آتی. میرے بھائیوں, جب تمہیں ملاوٹ پسند نہیں ہے, تمہیں خالص پسند ہے, پیور پسند ہے, ملاوٹ تمہیں پسند نہیں ہے, تو اللہ کی قسم ہے تمہارے رب کو بھی ملاوٹ پسند نہیں ہے, اللہ کو بھی ملاوٹ پسند نہیں ہے. پھر ہمارے دلوں میں ملاوٹ کیوں آ گئی؟ ریاکاری کی, تکبر کی ملاوٹ کیوں آ گئی؟ نافرمانیوں کی ملاوٹ کیوں آ گئی؟ ہم رب کے ساتھ تو مخلص نہ ہو سکے, ہم اپنے پروردگار کے ساتھ سچے تو نہ ہو سکے کہ وفائیں رب سے ہوتی, اتنی وفائیں ہوتی کہ ان وفاؤں میں کوئی ملاوٹ نہ ہوتی, کوئی ریاکاری نہ ہوتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیل میں بیٹھ کر ایک خط لکھا تھا, اور اسی خط میں ایک جملہ لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ اس دل کے لیے اس پورے جہان میں, اس پوری دنیا میں, پوری کائنات میں, اس دل کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی سرور ہے, سب سے بڑی اگر کوئی لذت ہے, وہ صرف ایک چیز میں ہے, اور وہ ہے اللہ کی محبت, اور وہ ہے اللہ کی محبت. حالانکہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ میں یہ بھی لکھ رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے کہ آج میرے رب نے میرے دل کو جتنا اطمینان دیا ہے شاید پوری زندگی کبھی نہ دیا ہو. میرے بھائیو, کیا ہمارا دل ایسا ہے؟ کیا ہم بھی ایسا سوچتے ہیں؟ کیا ہمارے افکار, ہمارے خیالات ایسے ہیں؟ اور پھر ساتھ میں یہ بھی سوچیں, میرے لیے بھی دعا کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں. جب قیامت کے دن کا وہ منظر ہوگا, رب العالمین نے فرمایا جب قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, جب سینے کے رازوں کو باہر نکالا جائے گا, اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ معاف کرے, کتنے گناہ آئیں گے, کتنی ملاوٹیں آئیں گی, کتنی نافرمانیاں آئیں گی, کتنی ریاکاری پیش کی جائے گی, کتنا تکبر پیش کیا جائے گا, خود غرضی, انا پرستی, مفاد پرستی. میرے بھائیوں, اللہ جانتا ہے اس دل کے کتنے قصور, اس دل کے کتنے قصور. اسی لیے تو کسی محدث نے کہا تھا نا, کہا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ گناہوں کی کوئی بدبو نہیں ہوتی. اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو شاید ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ بھی نہ سکتا. دوستی تو دور کی بات ہے, رازداری تو دور کی بات ہے, یہ تعلقات اور رابطوں کو استوار کرنا تو دور کی بات ہے. وہ کہتے ہیں اگر گناہوں کی بدبو ہوتی
تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. ہم تو اتنے گناہگار، ہم تو اتنے مجرم ہیں، ہم تو اتنے خطا کار ہیں. ذرا سوچیں اس وقت کیا ہوگا جب دلوں کے رازوں کو نکال کر رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. ہم تو نہیں ڈرتے، ڈرنے والے ڈرا کرتے تھے، اور اتنا ڈرتے تھے کہ کانپ جاتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ چیخیں نکل جاتی تھی، اتنا ڈرتے تھے ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتے تھے. سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ بتائیں ایک ایسی حدیث جو آپ کو محمد نے تنہائی میں بتائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اسی کیفیت میں امام الانبیاء نے آپ کو کوئی نصیحتیں کی ہوں. کہا ہاں مجھے میرے نبی نے نصیحت کی تھی. اتنا کہا منہ سے آواز نکلی اور ابو ہریرہ بے ہوش ہو، چیخ مارنے کے بعد بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا پھر بتانے کی کوشش کی، دوبارہ بے ہوش ہو گئے. پھر تیسری بار جب ہوش آیا کہنے لگے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ابو ہریرہ جہنم کی آگ کو 3 لوگوں کے ذریعے تپش دی جائے گی، 3 لوگوں کے ذریعے سلگایا اور جلایا جائے گا. جہنم کی آگ میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو پھینک دیا جائے گا. قرآن کا قاری ہوگا، دوسرا سخی ہوگا، تیسرا رب کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد ہوگا. اللہ جانتا ہے کتنی بڑے نیکی ہے. قرآن پڑھنا کتنی بڑی سعادت کا کام ہے. رب کے راستے میں اپنے حلال مال کو لٹانا کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کا کام ہے. اور پھر اپنی جان رب کے راستے میں قربان کر دینا، شہید ہو جانا کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن امام الانبیاء فرما رہے ہیں سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ جواب میں کہیں گے اللہ قرآن پڑھنے والا قاری کہے گا میں تو قرآن پڑھتا رہا زندگی. رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں دنیا کے لیے کیا تھا. اللہ اکبر. دعا کریں اللہ ایسے عذاب سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ چھوٹی سی معمولی سی تھوڑی سی ہماری نیکیاں ہیں. دعا کریں اللہ ان میں اخلاص عطا فرمائے، ان میں کہیں تکبر کا نشان نہ ہو، ان میں کسی جگہ کوئی ریاکاری نہ ہو. رب العالمین کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا کہ دنیا والے میری تعریف کریں. قرآن کتنا اچھا پڑھتا ہے، خطبہ کتنا اچھا دیتا ہے، بیان کتنا اچھا کرتا ہے، تلاوت میں اس کی آواز کتنی اچھی ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے. فرشتوں کو کہے گا اللہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک. یہ ہے ریاکاری کا انجام، یہ ہے تکبر کا انجام، یہ ہے ملاوٹ کا انجام. اللہ کے بندو اپنے دلوں کو اپنے رب کے لیے خالص کرو. ان میں ریا کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، ان میں تکبر کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، ان میں کوئی مفاد پرستی نہ ہو، کوئی خود غرضی نہ ہو، کوئی مطلب پرستی نہیں ہونی چاہیے. یہ دل خالص ہو تو صرف اللہ کے لیے خالص، مخلص ہو اپنے رب سے مخلص، اپنے مالک سے سچے ہو جاؤ، اپنے پروردگار سے سچے ہو جاؤ. سخی بھی کہے گا اللہ جو میں نے کمایا تیرے راستے میں لوٹا دیا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، تو نے دنیا والوں کے لیے کیا تھا، تیرا کوئی عمل تیرے رب کے پاس قبول نہیں. اللہ اکبر. کسی سے رب اتنا ناراض ہو جائے، کسی کی ریاکاری پر اللہ اتنا ناراض ہو جائے، کسی کے تکبر پر اللہ اتنا ناراض ہو جائے، شہید کہے گا اللہ میں نے تو جان بھی تیرے راستے میں لٹا دی. اللہ اکبر. اسی حدیث کو سنانے سے پہلے ابو ہریرہ 3 بار بے ہوش ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی. یہ تھے رب کے ساتھ سچے، یہ تھے اللہ کے ساتھ خالص، یہ تھے رب العالمین سے ڈرنے والے. ان کی دلوں میں اللہ کا اتنا خوف تھا، جن کی ساری راتیں تہجد میں گزر جائیں وہ رب کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے. جن کے دن احادیث سنتے سناتے بسر ہو جائیں وہ رب کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے.
ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہماری تو آنکھ بھی نم نہیں ہوئی، ہمارا تو جسم بھی نہیں کانپا، اور یہ زندگی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، کبھی ریا میں، کبھی تکبر میں، کبھی اپنے اعمال سناتے ہوئے، کبھی اپنی نیکیاں سناتے ہوئے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا هل لك سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، رب کے بندے کیا تو اتنا بتا سکتا ہے، کیا تیرا کوئی ایک ایسا راز ہو جس میں اتنی خالص نیکی ہو، اتنی اخلاص والی نیکی ہو جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہو، بس باقی اسے کوئی نہیں جانتا، تمہارا رب جانتا ہو، تمہارا مالک جانتا ہو، تمہارا خالق اور پروردگار جانتا ہو، کوئی ایسے راز بھی رکھا کرو جن رازوں کو صرف اللہ جانتا، کہ میرے بندے کی یہ نیکی، میرے بندے کا یہ عمل، میرے بندے کا یہ اخلاص، پلانے والی عورت بھی جنتی ہو جاتی ہے، داڑھ ٹہنی ہٹانے والا شخص بھی جنتی ہو جاتا ہے، وہ جو صرف سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے بھی محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں اخبروہ ان اللہ یحبہ، میرے صحابی کو بتا دو اگر یہ سورہ تو اس کا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے سورہ اخلاص کو پڑھنے میں؟ سب کو یاد، لیکن یاد تو اس کو تھی جو بڑی محبت سے پڑھا کرتا تھا، بڑی محبت سے پڑھتا تھا، اتنی محبت سے پڑھتا تھا، کسی نے پوچھا تو جواب بھی اتنا دیا، قال انہا صفت الرحمن وانا احبہ، کیا کہا؟ اس لیے پڑھتا ہوں، اس لیے پڑھتا ہوں، اس لیے تلاوت کرتا ہوں کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اور میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ کیسی عجیب یہ محبت کہ سننے والے بھی حیران ہو گئے تھے، پوچھنے والے نے پوچھا تھا قرآن تو سارا رب کا ہے، وہ بھی پڑھتے ہو، لیکن آپ اس پر اکتفا کیوں نہیں کرتے؟ لگتا ہے آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے، آپ اس پر اکتفا نہیں کرتے، پھر سورہ اخلاص پڑھنے لگتے ہو۔ کہا یہ رحمان کی صفت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے رب کے ساتھ سچے لوگ، یہ ہے وفادار لوگ، یہ ہے مخلص لوگ جو رب سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے جواب میں فرمایا اس سے بتا دو اس کا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کاش ہمارے دل میں بھی ایسی محبت آ جائے، ایسا اخلاص آ جائے، ایسی سچائی آ جائے، ملاوٹ سے پاک اللہ کی محبت، ریاکاری سے پاک اللہ کی محبت، تکبر سے پاکیزہ اسی رب العالمین کی محبت آ جائے۔ اگر اس میں ریا کی ملاوٹ آ گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے، اگر اس میں تکبر کی ملاوٹ آ گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر آئے گا۔ کیا خیال؟ لباس پہ غرور تو نہیں آتا، اپنی باتوں میں غرور تو نہیں آتا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کبھی اپنے چلنے پر غرور تو نہیں آتا۔ یہ قومیت کا غرور، لسانیت کا غرور، قبیلوں کا غرور، اپنے سٹیٹس، دولت اور عہدے کا غرور، اپنی سیاست کا غرور، انا کا تکبر، اپنی نظر کا تکبر، اپنے حسن کا تکبر، اپنی جوانی کا تکبر، اپنے عہدے، اپنے علم اور ذہانت کا تکبر، کہیں نہ کہیں سے تکبر آ جاتا ہے، کہیں نماز پہ تکبر، تلاوت پہ تکبر، اپنی نیکی پہ تکبر، کہاں بھی تکبر آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے۔ یہ تکبر کی ملاوٹ جس دن دل میں آ جائے اسی دن سے اعمال برباد ہونا شروع ہو جاتے، رب کے پاس کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تمہارا رب تمہیں بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، اس میں کیا ہے، دل میں کون سے جذبات ہیں، دل میں کون سے خیالات ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، آپ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ مجھے ایسا علم نہ دینا جس علم کے آنے کے بعد مجھے اس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ علم کی محمد کو کوئی ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے کہا وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَىٰ، اللہ
مجھے ایسے دل سے بھی بچا لینا جو دل تجھ سے نہ ڈرتا ہو، جس دل میں تیرا خوف نہ رہے، جس دل میں تیرے ساتھ سچائی نہ رہے، ایسے دل سے میرے اللہ مجھے بچا لینا۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اللہ ایسے نفس سے بھی بچا لینا جس میں ہمیشہ حرص اور لالچ۔ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللہ مجھے ایسی دعا سے بھی بچا لینا جسے ہمیشہ تو رد کر دے، تیرے پاس قبول ہی نہ ہو۔ اے اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے جس دل میں تیرا ڈر اور تیرا خوف نہ رہے۔ میرے بھائیو، ہمارا دل کیسا ہے؟ ہمارے دل کے خیالات کیسے ہیں؟ ہمارے دل کے جذبات کیسے ہیں؟ آئیں رب سے خالص ہو جائیں، آئیں رب سے خالص ہو جائیں، کیونکہ فیصلہ ہی اس بات پر ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ جتنے سارے اعمال ہوں، فیصلہ تمہاری نیتوں پر ہونا ہے، فیصلہ تمہاری نیتوں پر ہونا ہے، ورنہ وہ منظر بھی بڑا مشکل منظر ہوگا کہ پہاڑوں جتنے اعمال لوگ جائیں گے لے آئیں گے، سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ حلتا کا حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپنے والی قیامت کی بات نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن چہرے ذلت کے مارے نیچے جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے زندگی بسر ہوئی ہوگی، چہرے اور ماتھے پر نشان بھی لے کر آئے ہوں گے، تسلا نارن حاویہ، ان کا انجام دہکتے ہوئی آگ بن جائے گی، تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے پانی کے چشموں سے انہیں پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا کانٹوں کا کھانا ہوگا۔ پانی ہے تو سلگتا ہوا پانی ہے، انگاروں کی مانے جلتا ہوا پانی ہے، کھانا ہے تو کانٹوں کا کھانا ہے۔ یہ عمل کر کے ماتھے پہ نشان بھی لے کر آئے ہیں، ان کا کوئی عمل انہیں کام نہیں آیا۔ عمل تو تھا لیکن عمل میں اخلاص نہیں تھا، عمل تو تھا عمل میں سچائی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، کیسے ہیں ہم؟ آج اپنا احتساب کریں اور کہہ دیں کل صلاتی، کہہ دو بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کا ہے اور صرف اللہ کا ہے، اللہ کا ہے اور صرف اللہ کا ہے۔ اس میں کوئی ریا کی ملاوٹ نہیں، اس میں کوئی تکبر کی ملاوٹ نہیں، اس میں کوئی شہرت پسندی نہیں، کوئی اناپ پرستی نہیں، کوئی مطلب پرستی نہیں۔ للہ، میں بھی رب کا، میرا وجود بھی رب کا، میرا عمل بھی رب کا، میری نظر بھی رب کی، میری محبت بھی رب کی، میرے بول کول محفلیں اور کچہریاں بھی رب کی، میری کمائی، میری محنتیں، میری مشقتیں یہ بھی رب کی، میرا پورا وجود بھی رب کا، میرا جینا بھی میرے اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی میرے اللہ کے لیے۔ میں اس میں خالص ہوں، رب کی محبت میں خالص، اللہ سے وفاداری میں خالص، رب کی محبت کے لیے اپنے ہر کردار، اپنے ہر عمل، ہر قربانی میں خالص۔ اس میں کوئی ریا نہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، تو میرا عمل بھی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے کہ ہمارے دل خالص ہو، مخلص ہوں، تو صرف اور صرف ہمارے رب کے لیے ہوں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اخلاص سے کیا ہوا ایک عمل رب کے پاس کس طرح قبول ہو جاتا ہے؟ اللہ کے فرشتے
رب کے ایک بندے سے پوچھیں گے بتا رب کے پاس پیش کرنے کے لیے کون سی نیکی لایا ہے؟ وہ کہے گا صرف ایک نیکی یاد آ رہی ہے کہ مجبور لوگ جب قرض لے جاتے تھے اور انہیں ادائیگی کی طاقت نہیں ہوتی تھی تو میں معاف کر دیتا تھا، اور اگر کوئی مجبور ہونے کے بعد مہلت مانگتا تھا میں اسے وقت دے دیتا تھا، اور اسی بات کی وصیت میں نے اپنی اولاد کو بھی کی۔ معلوم ہے جواب میں اللہ کیا کہے گا؟ اس بندے کا جواب سن کر فرمائے گا انا احق بذا منک، میرے بندے اس معاف کرنے کا زیادہ حق تو تیرے رب کا ہے۔ اگر تو نے میرے بندوں کو معاف کیا ہے تو جا تیرے رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رب فرمائے گا اپنے فرشتوں سے تجاوزوا عنہ، ابھی میرے بندے کو مواخذہ ہی ختم کر دو، اس کے بعد میرے بندے سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس چھوٹے سے عمل میں آخر ایسا کیا ہے؟ جواب ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت اور اخلاص، سچائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمارے ہر عمل میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔